جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا فہوا. تو اس کا جواب یہ ہوا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے بیان کیا کہ مصنف نے یہ جملہ کیوں ذکر کیا ہے علی المثابت الآخر. بات ہے جی. یعنی شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف اس جملے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو علم خبر رسول سے حاصل ہوگا وہ علم کون سا علم ہے؟ اعتقاد مطابق ہے، جازم ہے اور ثابت ہے. سمجھے بات کو؟ تو شارح نے کہا مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کہہ کر ساتھ شارح نے کیا کہہ دیا؟ ساتھ شارح نے اس پہ استدلال بھی ذکر کر دیا. وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَكُنِ الْاعْتِقَادُ مُطَابِقًا لَكَانَ جَهْلًا وَإِن لَمْ يَكُنْ جَازِمًا لَكَانَ ظَنًّا وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لَكَانَ تَقْلِيدًا. یہ وَإِلَّا یہ جو ہے نا مارز استدلال میں اس کو ذکر کر دیا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کر. تو وہ علم ہے بیمانہ اس اعتقاد کے جو مطابق ہو، جازم ہو، ثابت ہو، ورنہ ہوگا جال یا زن یا تقلید. تو جو ہے شارح نے اس لیے بیان کیا اس کو. لیکن سوال یہ ہوگا کہ بھئی یہ بات تو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے نا. یعنی شارح نے یہ بیان کیا کہ مصنف یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم اعتقاد مطابق ہے، جازم ہے، ثابت ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہی نا. شارح کہہ رہے ہیں کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب اعتراض یہ ہوگا کہ مصنف کو اس بتانے کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا. یوجب العلم، ٹھیک ہے، یوجب العلم، علم کا موجب ہے. بات ہے ہی ذہن میں. یہ بات تو پہلے معلوم ہو چکی تھی. تو کیونکہ جو متکلمین ہیں ان کے یہاں علم بمانا زن تو ہے نہیں، علم بمانا علم یقینی ہے. جب علم بمانا علم یقینی ہے، یقین ہوتا ہی وہ ہے الاعتقاد المطابق الجازم الثابت. تو یہ بات جو وہ یوجب العلم سے معلوم ہو چکی، تو مصنف کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اعتراض نہیں سمجھے؟ ذہن میں رکھیں، جب شارح نے کہا مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو شارح نے جو توجیہ کی ہے مصنف کی کلام کی، اس پر اعتراض ہے کہ اگر مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تو ما قبل سے معلوم ہو چکا ہے، یہ بتانے کی ضرورت کون سی تھی؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعتراض ہوگا کس پر؟ شارح کے بیان پر. شارح نے جو بیان کی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو. اتنی بات سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے بھی ایک چیز یہ ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہاں سے معلوم ہو چکا تھا، یہ تاکید ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ تاکید پر سوال کریں گے تو اس کا جواب ہم پہلے بتا چکے کہ تاکید کیوں کی ہے. تو اصل میں جو بعض اشاعرہ ہیں وہ علم یقینی چونکہ نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کے رد میں یہ تاکید کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ احتمال تھا نا، یوجب العلم، علم کے معنی یقینی ہوتے ہیں، یہ درست ہے. لیکن دیکھو علم کا استعمال، وہ منطق شروع سے پڑھتے آئے ہو، علم کا استعمال دوسرے معنی میں ہے اور وہ معنی معروف ہیں. اصطلاح کے لحاظ سے بھلے معروف نہ ہو، عرف کے لحاظ سے معروف ہیں، تو اس لیے وہم ہو سکتا تھا. تو یہ جو پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اس وہم کی ازالہ کے لیے بیان کیا. بات سمجھے نہیں؟ اعتراض ہوا شارح نے جو مراد بیان کی اس پر. مصنف پر اعتراض ہونا لازمی نہیں ہے. شارح نے جو توجیہ کی ہے نا مصنف کے کلام کی، اس توجیہ پر اعتراض ہے. تو اس کے دو جواب دے دیے بھئی. ایک تو تاکید ہے، دوسرا کیا ہے؟ اس وہم کا ازالہ ہے. اتنی بات سمجھے؟ اور چیز سمجھیں کہ ایک اور توجیہ بھی کی گئی ہے مصنف کے اس جملے کی. ایک تو شارح نے بیان کی نا، مصنف کے اس جملے کی ایک اور توجیہ بھی کی گئی ہے، اور اس پر یہ والے اعتراض وارد نہیں ہوں گے. وہ کیا؟ آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو علم استدلالی ہوتا ہے نا، اس میں قوت وہمی قوت عقلیہ کے ساتھ بالکل لڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ بعض
محققین نے کہا بھئی بات یہ کہ جو عقلی محض ہے وہ بڑی ضعیف دلیل ہے، بڑی کمزور دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، عقلی محض کیا ہے، وہ بڑی کمزور دلیل ہے، اس لیے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ قوت وامیہ فیصلہ کر رہی ہے، قوت عاقلہ فیصلہ کر رہی ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو جب کہا نا یوجب العلم الاستدلالیہ، تو ذہن میں آگے شاید یہ بھی باقی استدلالات کی مانند ہے. یہ ذہن میں آیا کہ جیسے وہاں پر قوت وامیہ اور قوت عقلیہ کا آپس میں منازعت ہوتی ہے، معارضہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ اس کا ہے. تو اس وام کے ازالہ کے لیے فرمایا نہیں، جیسے علم ضروری ہے نا، علم ضروری کیا ہے، وہ ہے جس انداز کے تیقن اور ثبات جیسے علم ضروری میں ہوتا ہے، قوت وامیہ کے قوت عقلی کے ساتھ لڑائی اور معارضہ اس کا تصور نہیں ہوتا، یہ اس قسم کا ہے، یہ اس وام کے ازالہ کے لیے. وام پیدا ہوا الاستدلالی سے، الاستدلالی کہنے سے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اس سے جو یقین حاصل ہوگا یہ اس یقین کی مانند ہے جو کس سے حاصل ہوتا ہے، جو ضروری علم ضروری سے حاصل ہوتا ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ایک توجہ یہ بھی کی گئی، یہ بھی بہت مناسب توجہ. اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا وہاں سے معلوم ہو وہ احتمال پیدا ہی الاستدلالی سے ہوا ہے، وام ہوا ہی الاستدلالی سے ہے، تو پھر کلام سابق تو اس سے مستغنی نہیں کرے گی نا. تو لہٰذا جو وام الاستدلالی سے پیدا ہوا تو العلم الثابت سے اس کا کیا کر دیا، اس کا دفع کر دیا، اس کا رفع کر دیا، ازالہ کر دیا. نہیں سمجھے ہو؟ اتنی بات آئی ذہن میں؟ لیکن یہ جو جواب ہے اس پر اعتراض ہوگا کہ یہ جواب مشعر کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی درجات یقین میں تفاوت کا قول کرتے ہیں. ہم نے کہا علم استدلالی سے بھی یقین ہوتا ہے جی، اس سے جو یقین ہے وہ بڑا پکا ہے، بڑا پختہ ہے. مطلب تو یہی نکلا نا. یہ جو جواب ہے یہ مبنی ہے کس پر؟ یہ مبنی ہے درجات یقین میں تفاوت پر. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیان کریں گے کہ درجات یقین میں تفاوت نہیں ہے. یہ جو توجیہ ہے یہ توجیہ القول بما لا یرضا بہ قائلہ کے قبیل سے بن جائے گی. اعتراض نہیں سمجھے؟ یہ جو ابھی ہم نے توجیہ کی تھی یہ توجیہ موقوف ہے یا مبنی ہے درجات یقین کے تفاوت پر، اور مصنف تو اس کے قائل نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب ہے کہ مصنف قائل ہے. آگے چل کے مصنف جو نفی کر رہے ہیں وہ زیادت نقصان کی نفی کر رہے ہیں. کس کی نفی کر رہے ہیں؟ زیادت نقصان کی. ایمان کی زیادت نقصان کی قائل نہیں ہے، قوت ضعف کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو جواب مبنی ہے وہ درجات یقین کے تفاوت پر مبنی ہے. تفاوت لازمی ہے کہ وہ زیادت نقصان کی صورت میں ہو، قوت ضعف میں ہو سکتا ہے، اور قوت ضعف کے مصنف قائل ہے. بات سمجھے؟